بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب اول، 10واں حصہ۔ جب قرآن اندازی کرنے والے شخص نے آ کر کہا کہ قرآن عبداللہ کے نام نکلا ہے، یہ سنتے ہی عبد المطلب علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے اور عبداللہ کے سب بھائی نوحہ خوانی کرتے ہوئے کعبہ سے باہر آئے۔ جب عبد المطلب علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے مردوں اور عورتوں کے نالہ و فریاد کی آوازیں سنیں۔ مادر عبداللہ کو دیکھا سر پر خاک ڈال رہی ہیں۔ یہ حال دیکھ کر بھی ان کے پختہ ارادہ میں کوئی کمی نہ آئی۔ عبداللہ کا بازو پکڑا، چاہا کہ ذبح کے لیے ان کو لٹائیں، لیکن اکابرین قریش اور اولاد عبد مناف ان سے لپٹ گئی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ان سے پکار کر کہا کہ میرے فرزند پر تم لوگ مجھ سے زیادہ مہربان نہیں ہو، لیکن میں جب تک اپنے پروردگار کا حکم اس پر جاری نہ کر لوں گا اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب جناب عبداللہ علیہ السلام سے لپٹے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بابا جان، اس کے عوض میں مجھے قربان کر دیجئے، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے۔ عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، قرآن جس کے نام نکلا ہے اسی کو قربان کروں گا۔ اس وقت قریش کے بزرگوں نے کہا کہ دوبارہ قرآن ڈالتے ہیں، شاید کچھ اور ظاہر ہو۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو دوبارہ قرآن ڈالا گیا، پھر عبداللہ ہی کے نام نکلا۔ عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو حکم کی تعمیل لازم ہو گئی ہے، سفارش کا سوال ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ کو قربان گاہ پر لائے، اکابر عرب ان کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ مادر عبداللہ فاطمہ نے جب یہ دیکھا کہ حالت اس حد تک پہنچ گئی ہے تو مامتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر روتی ہوئی اپنے عزیزوں کے پاس پہنچی۔ وہ لوگ یہ خبر سن کر عبد المطلب کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ اس وقت خنجر عبداللہ کے گلے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فاطمہ کے عزیزوں میں سے 10 اشخاص تلواریں نکال کر عبد المطلب کے ہاتھوں سے لپٹ گئے اور بولے ہرگز اپنی بہن کے فرزند کو ذبح نہ ہونے دیں گے۔ اگر اس کا فدیہ مال سے دیا جا سکتا ہے تو ہم اپنی ساری دولت پیش کرنے کو تیار ہیں، یا پھر آپ ہم سب کو قتل کر دیں، اس کے بعد آپ کو اختیار ہے۔ تب جناب عبد المطلب علیہ السلام نے آسمان کی جانب نگاہ بلند کی اور کہا، پروردگارا، تو دیکھ رہا ہے یہ لوگ مجھے تیرا حکم جاری کرنے نہیں دیتے اور مجھے اپنی نظر پوری کرنے میں مانع ہو رہے ہیں، لہٰذا میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک شخص اکرمہ بن عامر نے حاضر ہو کر ایک تدبیر بتائی۔ وہ بولا، آپ کے ہاں ایک انسان کا خون بہا کتنا ہے؟ جواب دیا گیا کہ 10 اونٹ۔ تو اس نے کہا، آپ لوگ 10 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان قرعہ اندازی کر لیجئے، اور اگر پھر بھی اس شخص کا نام آئے تو اونٹوں کی تعداد کو دگنا کر دیں، اور اگر پھر بھی نام اسی شخص کا آئے تو اونٹوں کی تعداد 3 گنا کر دیں، اور یوں بڑھاتے جائیں جب تک قرعہ اونٹوں کے نام نہ نکل آئے۔ مجبوراً عبد المطلب کو یہ بات ماننا پڑی اور یوں وہ لوگ واپس ہوئے۔ دوسرے روز عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹوں کو حاضر کیا جائے۔ عبداللہ کو بھی خوبصورت لباس پہنایا، خوشبو سے معطر کیا، کعبہ کے نزدیک لے آئے اور دعا کی، پروردگارا، تیرا حکم نافذ ہے اور تیرا ہی فرمان جاری ہے۔ پھر 10 اونٹوں اور عبداللہ علیہ السلام کے درمیان قرعہ ڈالا، لیکن قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 10 اونٹوں کا اضافہ کیا اور التجا کی کہ پالنے والے، اگر گناہوں کے سبب سے میری دعا تیری بارگاہ سے واپس ہو رہی ہے تو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور تکلیفوں کا دور کرنے والا ہے، اپنے احسان سے فضل و کرم فرما۔ اور پھر قرعہ ڈالا، قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 10 اونٹوں کا اضافہ کیا اور کہا کہ تو پوشیدہ رازوں کا جاننے والا ہے اور تمام دنیا کے حالات سے باخبر ہے، ہم سے یہ بلا دور کر دے جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام سے رد کر دی تھی۔ پھر بھی قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ پھر 10 اونٹوں کا اضافہ کیا اور کہا، اے کعبہ اور تمام بندوں کے پروردگار، یہ میرا فرزند مجھے تمام اولاد سے عزیز ہے اور عبداللہ کی ماں فریاد کر رہی ہے۔ پھر قرعہ عبداللہ ہی کے نام نکلا۔ جب اونٹوں کی تعداد 90 تک پہنچ گئی تو عبد المطلب علیہ السلام نے اس گور سعادت کو ذبح کرنے کے واسطے اپنی طرف کھینچا۔ ہر طرف سے مردوں اور عورتوں کے رونے چلانے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس وقت عبداللہ نے کہا، اے پدر بزرگوار، خدا سے شرم کیجئے، اس کے حکم کو رد نہ کیجئے، اور اب میرے ذبح کرنے سے ذرا بھی تاخیر مت کیجئے اور جلد مجھ کو قربان کر دیجئے۔ میرے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں، اور میرے چہرے کو چھپا دیجئے تاکہ آپ پر رحم غالب نہ ہو اور فرمان خدا کی تعمیل ہو سکے۔
اور اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیجئے تاکہ میرے خون سے آلودہ نہ ہو جائیں، اور جب آپ کی نظر ان پر پڑے تو آپ پر رنج و غم غالب نہ آ جائے۔ اے پدر بزرگوار، میرے بعد میری والدہ سے غافل نہ ہو جائیے گا، اور میری وصیت آپ سے بھی یہ ہے کہ حکم الہی پر راضی رہیے گا اور زیادہ رنج و ملال نہ کیجیے گا۔ آپ نے عبداللہ کو لٹایا، ان کے چہرہ نورانی کو زمین سے ملا دیا اور چھری ان کے گلے تک پہنچائی ہی تھی کہ لوگ آپ کے قدموں سے لپٹ گئے اور التجا کرنے لگے کہ ایک بار پھر قرعہ ڈالیں، اور یہ اقرار کیا کہ اگر اس مرتبہ قرعہ عبداللہ کے نام نکلے گا تو پھر سفارش نہیں کریں گے۔ آخر کار 100 اونٹوں اور عبداللہ کے نام قرعہ ڈالا گیا، لیکن اس مرتبہ قرعہ اونٹوں کے نام نکلا تو تمام لوگ خوشی اور شادمانی سے چلانے لگے۔ عبد المطلب علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور عبداللہ کو ان کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ فاطمہ نے دوڑ کر عبداللہ کو گود میں لے لیا اور رو رو کر خدا کا شکر ادا کرنے لگیں۔ اس وقت جناب عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ 9 مرتبہ قرعہ عبداللہ کے نام نکلے اور 1 مرتبہ اونٹوں کے نام آئے تو میں عبداللہ کو چھوڑ دوں۔ اس لیے اپنی تسلی کے لیے اور 2 مرتبہ قرعہ ڈالا تو اب دونوں مرتبہ اونٹوں کا نام ہی نکلا۔ ایک حاطف نے کعبہ کے درمیان سے ندا دی کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے، اور عنقریب اس کی نسل سے سید ابرار نبی مختار پیدا ہوگا۔ آپ نے اسی روز حکم دیا کہ ان کی ملکیت میں سے 100 اونٹ کعبے کے سامنے ذبح کر دیے جائیں اور کسی انسان حتیٰ کہ حیوانوں کو بھی کھانے سے نہ روکا جائے۔